حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ آئے. میں سفر پہ نکلا تو میری بیوی امید سے تھی. میں کچھ سالوں کے بعد واپس پلٹا, دروازے پہ دستک دی تو ایک بچی نے آ کے دروازہ کھولا. گھر میں گیا تو میں اپنی بیوی سے الجھ پڑا کہ میں نے تجھے کہا تھا بیٹی پیدا ہو تو دفن کر دینا, اور تو نے سانپ کو پال رکھا ہے گھر میں. میں نے اس کو تیار کروایا, بیٹی کو پکڑا اور نکل پڑے. میں نے ایک جنگل میں جا کے اس کو کھڑا کیا اور گڑھا کھودنا شروع کیا. جب میرے کپڑوں پہ گرد پڑتی تو بیٹی آگے بڑھ کے ننھے ہاتھوں سے گرد صاف کرتی, کہتی ابو اتنی گرمی ہے اور آپ کیوں کر رہے ہیں. جب وہ گڑھا پورا ہو گیا تو میں نے اس کو دھکا دیا, اور جب مٹی شروع کی تو وہ چیخنے لگی. پھر اس نے مجھے کہا کہ اگر میری صورت آپ کو پسند نہیں ہے تو میں ساری زندگی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی, لیکن مجھ پہ مٹی نہ ڈال. مٹی ڈالتے ڈالتے جب اس کی گردن تک مٹی آ گئی تو اس نے مجھ سے اپنا رخ پھیرا, کہا مالک یہ نہیں مان رہا تو مان جا. تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک نبی بھیجوں گا جو رحمت للعالمین بن کے آئے گا اور بچیوں کو عزت ملے گی, آبرو ملے گی, جینا ملے گا. اے اللہ دیکھ میرا باپ مجھے مٹی میں دفن کر رہا ہے, اب بھیج بھی دے اس نبی کو. اور وہ چیخے مار مار کے رونے لگا. جب وہ درد بھری کہانی سنا چکا تو کہا حضور یہ میری کیفیت تھی کہ میں نے اپنی اس بیٹی کو بھی زندہ درگور کیا اور اب مجھے اس کی چیخیں رات کو سونے نہیں دیتی. جب لیٹتا ہوں آنکھ لگتی ہے تو کانوں میں اس کی آواز آتی ہے اور وہ اللہ کے حضور شکایت کرتی نظر آتی ہے تو میرا جسم کانپتا ہے. آقا میرا یہ گناہ معاف ہوگا؟ حضور فرمایا تو ایمان قبول کر لے, تیرا یہ گناہ بھی اللہ دھو دے گا. میں کہتا ہوں داہیہ کلبی کے پاس تو راستہ تھا, جس نے بیٹی کو زندہ درگور کیا, مٹیوں ڈھیلی اور بیٹی کو دفن کر دیا. اس کے دامن میں تو ایمان نہیں تھا, اس کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن نہیں تھا, اور اس نے کلمہ پڑھ کے پچھلے گناہ دھلا لیے. لیکن یہ سفاک باپ کیسے بچے گا قیامت کے دن, جس نے 7 دن کی بچی کے اوپر 5 گولیاں برسائیں. داہیہ کلبی نے تو ایمان قبول کر کے پچھلے گناہ دھو دیے اور پاک ہو گیا, لیکن یہ تو پہلے سے ایمان والا تھا. بتائیے گا قیامت کے دن یہ کیسے بچے گا؟ اللہ کے سامنے کون سا عذر پیش کرے گا؟ بخشش و مغفرت کی بھیک کیسے مانگے گا جب اس کی یہ معصوم بچی اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑی ہوگی اور اپنے رب کے حضور دہائی دے گی کہ مالک بتایا جائے کہ میرے دامن پہ داغ کون سا تھا. میں تو 5-7 دن کی تھی, سانس بھی پوری طرح لے نہیں پائی تھی. جس دین سے میں اور آپ تعلق رکھتے ہیں وہ تو بڑا غیرت مند دین ہے. میں نے پڑھا صلاح الدین ایوبی جب پوری طرح عروج پہ تھا, بانک پن تھا اس کی جرتوں کی داستانیں تھی. سازش کر کے دشمنوں نے ایک لڑکی کو بھیجا, وہ اسلامی لبادہ پہن کے آئی اور جو اس کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ تھا اس سے مل کے کہنے لگی کہ میں نے صلاح الدین ایوبی کو ملنا. جب اس کو لایا گیا تو وہ سالار خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا. صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے. خاتون اندر داخل ہوئی تو صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اپنا مدعا کے, اور صلاح الدین چکر کاٹ رہا ہے. تو اس نے بات شروع کی, وہ آیا. جب واپس پلٹنے لگا تو اس نے اپنا خنجر نکالا اور پیچھے سے جب مارنے لگی تو اس کا جو سالار پیچھے کھڑا تھا اس نے جا کے اس لڑکی کے ہاتھ پکڑ لیے. جب وہ تھپڑ مارنے لگا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے سالار کا ہاتھ روکا, کہا بیٹی ہے تھپڑ نہیں مارنا. اس نے کہا آپ کو قتل کرنے آئی ہے. کہا جو بھی کر رہی تھی, پر میرے نبی کی تعلیم یہ نہیں ہے کہ میں کسی دشمن بیٹی کے منہ پہ بھی تھپڑ ماروں. اور بھائی جہاں دین رسول پہنچا ہوتا ہے وہاں اندر سے جو نکھار آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے. اپنی بیٹی تو دور کی بات ہے, دشمن کی بیٹی جو ارادہ قتل سے آتی ہے, جب دین اندر روحوں میں اترتا ہے دشمن کی بیٹی کے منہ پہ تھپڑ مارنا بھی گوارا نہیں کرتا. لیکن جب اپنی بیٹی کے سینے میں گولیاں پیوست کی جائیں تو پھر سمجھنے میں دیر نہیں لگنی چاہیے کہ یہاں دین اندر نہیں اترا. ایک تو یہ واقعہ جس نے پوری انسانیت کا سر شرم سے جھکا دیا, لیکن دوسری طرف ہمارے ضمیروں کے اوپر بوجھ ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنی اولادوں کی تربیت کس نہج پہ کی.